آیت نمبر 25 سورہ حامیم السجدہ پارہ نمبر 24۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفہم وحق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو کفار ہیں اور جو بدکار ہیں، گناہوں میں منہمک رہنے والے ہیں اور شرک کے رسیہ اور دل دادہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے شیطانوں میں سے کچھ ہم نشی بنا دیتے ہیں، شیطان کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں، چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو۔ جنوں کا شیطان تو مشہور ہے، اور انسانوں کے شیاطین وہ ہیں کہ جو دوسرے کو برائی کی طرف ترغیب دیں اور برائی کی طرف لے کر جائیں اور برائی کی طرف راغب کریں، نیکی سے روکیں۔ وہ جو بھی بری راہ دکھانے والے ہیں وہ شیاطین انس ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو سورہ ناس ہے اس میں دونوں طرح کے شیاطین سے پناہ مانگنے کا ذکر فرمایا ہے، من الجنۃ والناس، چاہیے کہ وہ کیا ہوں، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر وہ شیاطین جو ہے انہیں برائیوں کو مزین کر کر کے خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنے بھی گمراہی کے طریقے وہ ان کے سامنے لے آتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور وہ اپنی زندگی میں توبہ کی طرف آ ہی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں منہمک رہتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، اور اسی حالت میں جو ہے نا وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جہنم کے مستحق ٹھہراتے ہیں۔ جیسے اس سے اگلی سورہ شورى ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ہاں، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اور پھر شیطان جو ہے وہ اس کو ہر طرح سے بہکاتا ہے۔ فرمایا نا وَقَيَّضْنَا، اور ہم نے مقرر کر دیا ہے، لہم ان کے لیے، قرناء کچھ ہم نشیں، فزینوا پس انہوں نے آراستہ کیا، لہم ان کے لیے، ما بین ایدیہم وہ جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یہ ما بین ایدیہم وما خلفہم سے ایک مراد تو یہ ہے کہ یعنی ہر طرح سے ان کو گمراہ کیا، اور دوسرا یہ کہ مطلب پیچھے جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے غافل کرنا تاکہ توبہ نہ کر لے، اور آئندہ کے لیے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرنا۔ اور دوسرا ما بین ایدیہم وما خلفہم سے مراد یہ بھی ہے کہ ما بین ایدیہم سے مراد یعنی دنیا کو مزین کرنا، دنیا ہی میں لگانا، اور وما خلفہم سے مراد آخرت ہے، یعنی آخرت سے بالکل غافل کرنا، کہ وہ شیاطین کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آخرت سے غافل کریں اور دنیا میں لگا دیں، تاکہ بندہ دنیا ہی میں منہمک ہو کر تباہی و بربادی کے راستے پہ چلتا رہے اور اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہو۔ وحق علیہم القول، اور ثابت ہو گئی ہے ان پر بات، فی ان امتوں میں، قد خلت من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس انسانوں اور جنوں میں سے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح پہلے لوگ، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہوں، جو کفار اور اللہ کے نافرمان گزر چکے ہیں، ان کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے۔ تو فرمایا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اور جس طرح ان کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ وہ خسارے اور نقصان میں رہیں گے ہمیشہ، تو یہ بھی خسارے اور نقصان میں رہیں گے۔ فرمایا نا وحق علیہم القول، اور ثابت ہوگی یہ بات ان پر، فی ان امتوں میں، قد خلت من قبلہم جو ان مکہ والوں سے پہلے گزری ہیں، چاہے وہ جن ہیں یا جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں، انہم کانوا خاسرین کہ بے شک وہ ہوں گے نقصان اٹھانے والے۔ قیامت میں سب سے بڑا جو نقصان ہے، ذالک هو الخسران المبین،
جس کو سب سے بڑا خسارہ اور واضح خسارہ کہا گیا ہے، یعنی جہنم کی طرف جانے والا، اس سے وہ دوچار ہوں گے۔ وقال الذین کفروا، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پر تاثیر بنایا ہے، پر اثر بنایا ہے۔ اگر کوئی بھی اس کو صاف دل سے سنے تو یہ قرآن مجید اس کے دل پہ ضرور اثر کرتا ہے۔ دیکھیں، جنہوں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر مقام نخلا میں نماز پڑھ رہے تھے فجر کے وقت، تو جنہوں نے قرآن سنا تو کہنے لگے جی انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، 29ویں پارے میں پوری سورۃ جن۔ وہ کہنے لگے جی ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لے آئے، اور آئندہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جنات ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا تو فوراً اثر ہوا، ایمان لے آئے۔ اور حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ دوس کے، یہ بڑے تاجر، بڑے شاعر بھی تھے، مکہ میں اکثر آنا جانا تھا، تو ان کو مشرکین نے اتنا ڈرایا کہ بھئی آپ نے قرآن نہیں سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننی، اس لیے کہ ان کو خطرہ تھا بھئی سنیں گے تو ظاہر اثر ہو جائے گا۔ تو انہوں نے خوف کے مارے اپنے کانوں میں روئی کے گالے رکھ لیے تاکہ کہیں آواز ہی نہ پڑ جائے۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے سوچا یار میں تو بڑا شاعر ہوں، صاحب کلام ہوں، مجھے کسی سے کیا خوف، کوئی خطرہ، اچھی بات ہوئی سن کے قبول کر لوں گا، نہیں تو چھوڑ دوں گا۔ تو خیر بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ان کے دل میں اتارنا تھا، تو ایک دن وہاں کعبہ کے پاس سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، تو قرآن ٹھہر کے سنا تو بڑا اثر ہوا، اور اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ قبیلہ دوست کو تبلیغ کرو۔ اپنے قبیلہ کو تبلیغ کی، کچھ عرصہ کے بعد آئے، اللہ کے محبوب میری بات نہیں مانتے، ان کے لیے بد دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہم اہد دوسا وآت بہم، یا اللہ دوست کو ہدایت عطا فرما، قبیلہ دوست والوں کو، اور ان کو میرے پاس لے آ۔ تو دوبارہ جب جا کے محنت کی تو 70 آدمی کو مسلمان کر کے ساتھ لے کر آئے۔ تو قرآن مجید بڑی پر اثر کتاب تھی، جو بھی سن لیتا تھا تو اس پہ اثر کر جاتی تھی، اور وہ اس کے گرویدہ بن جاتا تھا۔ اس لیے مشرکین نے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی چاروں طرف مکہ کے ارد گرد راستوں پر، کہ جو بھی باہر سے آئے اس کو باخبر کرنا کہ بھئی یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی بات نہیں سننی، اور ان سے جو ہے وہ کلام جو سناتے ہیں وہ نہیں سننا، نعوذ باللہ وہ جادو کا کلام ہے، اثر کر جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ جہاں بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو نہیں سننا، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، وہاں تم نے جو ہے نا شور ڈال دینا ہے اور شور شرابہ کرنا ہے تاکہ تم غالب آ جاؤ، اور یہ ہے کہ لوگ قرآن سن نہ سکیں۔ اگر اسی طرح تم خاموش رہے تو لوگ تو قرآن سن لیں گے اور پھر وہ اثر کر جائے گا، تو لہٰذا اس سے بچانے کے لیے تم نے وہاں پر شور شرابہ کرنا ہے تاکہ وہ قرآن نہ سن سکیں۔ تو یہ کافی حد تک انہوں نے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں اور یہ کام کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے مقدر میں ایمان لکھا تھا ان کے روکنے کے باوجود وہ انہوں نے سنا بھی اور پھر وہ ایمان بھی لائے۔ تو قرآن مجید کو خاموشی کے ساتھ سننا جب پڑھا جا رہا ہو بلند آواز سے، چاہے نماز میں چاہے کہیں بھی ہے، اس کو سننا واجب ہے، فرض ہے، خاموش ہو کے سننا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، خاص کر جاری نمازوں میں۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا سننا فرض اور واجب اور لازم ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوسرے مقام پر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور کان لگا کے اس کو سنو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو یہاں پر وہ مشرکین کی جو ہے شرارت اس کو نقل کیا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا، نہ سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور شور مچا دو اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اچھا، جب وہ قرآن مجید کے سننے سے روک رہے ہیں لوگوں کو، اور جہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے وہاں شور ڈالتے ہیں تاکہ قرآن مجید کوئی سنے نہ، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس ہم ضرور بضرور چکھائیں گے عذاب کا مزہ ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَلَنُذِيقَنَّ، ہم ضرور بضرور چکھائیں گے۔ یہ لَنُذِيقَنَّ یہ تاکید ہے، شروع میں لام تاکیدیہ بھی، آخر میں نون ثقیلہ بھی ہے، اس میں معنی میں زوردار اور زیادہ وزن پیدا ہو جاتا ہے۔
تو فرمایا نا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ، ہم ضرور بضرور لازماً چکھائیں گے ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب کا ذائقہ، سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ضرور بضرور ان کو بدلہ دیں گے اسوأ الذی، بدترین بدلہ، کانوا یعملون، ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے، کہ جو وہ برے کام کرتے تھے ان کے برے کاموں کا بدترین بدلہ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ضرور دیں گے۔ کہاں پر؟ جہنم کے عذاب میں داخل کر کے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا جہنم کی آگ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے نا، یہ اللہ کے جو دشمن ہیں کفار، یہ ان کے لیے جزا اور بدلہ ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل کر کے جو غلط کام ہے ان کا صلہ اور بدلہ دیں گے انہیں۔ لہم فیہا، ان کے لیے وہاں پر دار الخلد، ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، کہ کفار کے لیے وہاں پر جہنم میں، آگ میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، دار الخلد، ہمیشہ کا گھر، کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ گناہگار مومن جو جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کے بالآخر جنت کی طرف آ جائیں گے، لیکن کفار جو جہنم میں ایک دفعہ چلے گئے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہاں سے کبھی ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہوگا اس کا جو وہ ہماری آیتوں کے ساتھ، اور جو ہماری آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے، یہ بدلہ ہوگا ان کا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ دنیا میں جو اللہ کی آیتوں کا، نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے پھر انہیں شدید عذاب میں مبتلا کریں گے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین، یہ ذکر ہے ان کفار کا کہ جو یعنی متبع تھے، تابع دار تھے، فرما بردار تھے بڑے کافروں کے، اپنے کفار سرغنہ کے، پیشواؤں کے، کہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کریں گے تو یہ اس جہنم کے عذاب کی وجہ سے سخت پریشان ہوں گے، اور پھر انتہائی غیظ و غضب میں، غصے میں آ کر کہیں گے کہ یا اللہ، وہ جو ہمارے مذہبی پیشوا بنے ہوئے تھے، یا جو ہمارے اوپر سردار اور سرغنے بنے ہوئے تھے، جنہوں نے ہمیں دین سے اور اچھے کاموں سے روکا، ایمان سے روکا، اور جنہوں نے ہمیں کفر پہ جو ہے وہ لگائے رکھا اور کفر کی طرف ہی ہمیں ترغیب دیتے رہے، یا اللہ آج انہیں ہمیں دکھائیں، ہمارے سامنے لائیں، تاکہ ان کو ہم اپنے قدموں کے نیچے مسل دیں، پاؤں کے نیچے ان کو، اللہ اکبر، تاکہ ان کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے مسلیں، کچھ ہمارے جو ہے وہ دل ٹھنڈا ہو۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ آج ان کو جو جہنم کا سب سے نچلا بڑا سخت ترین درجہ ہے اس میں جو ہے نا وہ ان کو داخل کریں، تاکہ جو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے اس کا بھی بدلہ ان کو مل جائے۔ اور وہ تو ظاہر ہے ملے گا، دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کو ہدایت کی طرف لاتا ہے تو وہ جو کسی کے کہنے پہ اگر کوئی ہدایت کی طرف آ گیا تو وہ جتنی نیکیاں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اجر دیں گے، اور جو نیکیوں پہ لگانے والا ہے اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر کوئی برائیوں پہ لگانے والا ہے تو جتنے برے کام کرنے والے برے کام کریں گے ان کو بھی ان کے برے کاموں کی جزا ملے گی، اور اسی طرح جو ان کو لگانے والا ہے اس کے کھاتے میں وہ سارے گناہ ڈالے جائیں گے، اور قیامت والے دن پھر اس کے سخت ترین عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین، دکھا دے ہمیں ان لوگوں کو، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس، چاہے وہ جنات میں سے یا انسانوں میں سے، کہ وہ شیطان جو ہمیں گمراہ کرتا رہا ہے وہ، یا جو انسانی شیطان بنے ہوئے تھے ہمیں گمراہی کی طرف لے جانے والے تھے، ان کو آج ہمیں دکھا دے۔ کیوں؟ نجعلہما، تاکہ ہم کریں ان کو، تحت اقدامنا، اپنے پاؤں کے نیچے۔ نجعل، یہ جمع متکلم کا صیغہ فعل مضارع سے، کہ تاکہ ہم ان کو کریں اپنے قدموں کے نیچے، یعنی پاؤں کے نیچے ان کو مسلیں، لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ وہ دونوں طبقے ہو جائیں، من الاسفلین، سب سے زیادہ نیچے، یعنی نیچے والوں میں سے، یعنی سب سے زیادہ ذلیل ہو جائیں۔ اسفلین، یہ جو ہے نا وہ اس میں تفضیل ہے کہ سب سے زیادہ نیچے، ذلیل و خوار ہو جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب اس سے پہلے کفار کا تذکرہ تھا،
اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پوری زندگی اپنی ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی لے آئے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، محمد الرسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور اس کے بعد ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پھر پوری زندگی اسی عقیدے کے مطابق گزاری، اور پوری زندگی پھر اخلاص کے ساتھ جو دینی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لازم ہے ان کو وہ ادا کرتا رہا، اور اسی پہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ ہے وہ انسان خوش قسمت۔ اور یہ جو ثم استقاموا ہے نا، استقامت، یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم کی روایت ہے۔ انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع بات بتا دیں کہ جسے میں یاد رکھوں اور اس پہ میں عمل کروں، تاکہ مجھے آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اتنی جامع بات بتا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ الفاظ، دو لفظ، قل آمنت باللہ، آپ کہیں جی میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پہ استقامت اختیار کر، یہ امر کا صیغہ ہے، اس پہ استقامت اختیار کر، یعنی پھر پوری زندگی اس عقیدے پر، اور پوری زندگی اس عقیدے سے جو آگے اعمال مل رہے ہیں وہ ادا کرتے رہیں۔ بس یہی جو ہے نا وہ دین میں سب سے بڑی جامع بات ہے۔ اچھا، جو اس استقامت اختیار کریں گے تو ان کو کیا کچھ ملے گا؟ تو سب سے پہلے تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے اتریں گے۔ اب فرشتے کس وقت اتریں گے؟ تو تین مقامات تو متفق علیہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ فرشتے موت کے وقت اس کے پاس آ جائیں گے، اس کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، کیونکہ موت کے وقت جو ہے نا وہ پھر شیطان بھی آ جاتا ہے انسان کے کسی گئے ہوئے شخص کی شکل میں، وہ آگے کہتا ہے بھائی اگر آخرت میں کامیابی چاہیے تو اس دین کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس شیطان سے اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ فرشتے بڑی خوبصورت شکل میں اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ روح نکالنے والے ہیں، وہ بھی بڑی اچھی حالت میں آتے ہیں، اور ساتھ اس کے جو استقامت اور اس کو استقامت دلانے کے لیے وہ بھی آ جاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے جو ہے نا اسے شیطان کے حملوں سے، ان چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور دوسرا، قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہ ثابت قدمی۔ اور تیسرا جو ہے نا وہ میدان محشر میں، آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا، یعنی جس وقت قبروں سے اٹھایا جائے گا میدان محشر کی طرف، اس وقت بھی وہ فرشتے آ جائیں گے اور ان کو جو ہے نا وہ تسلی دیں گے، ثابت قدم رکھیں گے، کہیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اس بات پہ غم نہیں کرنا کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں، اور یہ اس بات پہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نیکیاں ضائع نہیں کی، محفوظ ہیں، اور تم نے اس بات پہ بھی خوف اور غم نہیں کرنا کہ پتہ نہیں ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف ہوئیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور تم جو ہے وہ جنت میں چلے جاؤ گے جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اگرچہ ہمیں فرشتے نظر نہیں آ رہے، لیکن ایک تو ہماری حفاظت کے لیے ہر وقت موجود ہیں۔ بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 24 فرشتے جو ہے نا وہ 24 گھنٹے میں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے 10 رات کو 10 دن کو حفاظت کے لیے، اور کرامن کاتبین 2 رات کو 2 دن کو، یہ 4 یہ ہو گئے، 24 فرشتے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں حفاظت کے لیے۔ اور پھر ویسے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، جو نیک آدمی ہیں وہ نیکی کی طرف فرشتے اس کو لگاتے رہتے ہیں، گناہوں سے جو ہے نا وہ بچنے کی جو ہے نا اس کو تلقین کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا اثر ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ایک انسان اچھا ہے، نیک ہے، وہ برائی کی طرف ارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ بچا لیتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہے نا وہ جس طرح دیکھو بدر میں فرشتے آئے، ہر موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرشتے انسان کے ساتھ اتار دیتے ہیں، لیکن 3 موقع جو بڑے سخت ہیں، ایک نزع کا عالم، دوسرا قبر کا، اور تیسرا حشر کا، وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انسان کی جو ہے نا وہ اس کے لیے اتار دیں گے، حفاظت کے لیے بھی اور اس کو تسلی دینے کے لیے بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ نیک آدمی کی موت کے وقت فرشتہ یہ اعلان کرتے ہیں۔
تو فرمایا نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمایا جی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کی۔ استقامت کا مطلب اب سمجھ آ گیا نا جی، کہ پوری زندگی اس پہ ڈٹے رہے۔ تتنزل، تو اترتے ہیں علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافو، تم خوف بھی نہ کرو کہ آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ولا تحزنوا، اور غمگین بھی نہ ہو جاؤ کہ پتہ نہیں دنیا میں جو ہمارے اعمال ہیں وہ آگے ہمیں کام آتے کہ نہیں۔ وابشروا، اور اللہ فرماتے فرشتوں سے کہ تم ان کو بشارت دے دو، بالجنت التی، اس جنت کی، کنتم توعدون، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ کہ وہ فرشتے جو ہے نا ان کو پھر بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اور پھر فرشتے وہاں کیا کہیں گے؟ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھ تھے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یار دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہاری حفاظت کرتے رہے ہیں، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اور کیا کہیں گے جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو فرشتے جو ہے نا وہ جنت والوں سے کیا کہیں گے؟ وَلَكُمْ، تمہارے لیے، فیہا، اس میں یعنی جنت میں، ما وہ ہے، تشتہی انفسکم، جو تمہارے دل چاہیں گے، جو تمہارے جی میں آئے گا، وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے یہاں پر وہ ہوگا، ما تدعون، جو تم مانگو گے، کہ جو تمہارے دل میں چاہت آئے گی فوراً پوری ہو جائے گی، جو تم مانگو گے فوراً تمہارے سامنے آ جائے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی خواہش پوری ہو جائے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں گزرا کہ جس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی۔ مومن کے ساتھ خواہش پوری کرنے کا وعدہ دنیا میں ہے ہی نہیں، آخرت میں ہے، مومن کی تو پوری ہوتی نہیں۔ اللہ اکبر، آخرت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری خواہشیں پوری کریں گے۔ اللہ اکبر، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت یہ فرمائیں گے، بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے۔ اللہ، اور فرمایا نا کہ اس جنت میں تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارا دل چاہیں گے، اور وہ ہے جو تم مانگو گے۔ اور آگے فرمایا نزلم، یہ مہمان نوازی ہوگی، من غفور الرحیم، اس اللہ کی طرف سے جو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں جنت میں مومن مہمان، رب ذوالجلال میزبان، اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے، یا اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نزلم من غفور الرحیم، رب ذوالجلال کی طرف سے مومنوں کی وہاں میزبانی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس کی تفصیل کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ قرآن و مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے جو ہے نا وہ اللہ نے پوشیدہ کر رکھا ہے آخرت میں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ نعمتیں ہیں اللہ وہاں عطا کریں گے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ ان کی تعریف کسی کان نے سنی، اور کسی مومن کے دل میں اس کا کھٹکا بھی نہیں آیا، وہ اتنی اعلیٰ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔